خواتین حضرات، پروگرام دین و دانش میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم آیات روزہ جو سورہ بقرہ میں 183 اور 184 ان پر گفتگو کر رہے ہیں۔ غامدی صاحب، یہ فرمائیے کہ یہ جو اس میں ذکر ہے کہ سفر میں اور مرض میں روزے کی ایک رعایت کے سلسلے میں یہ کہا گیا ابتدا میں کہ آپ فدیہ دے دیجئے، اور اس کے بعد آگے پھر یہ آیا کہ بھئی اس میں اگر تم روزہ رکھ لو تو اچھا ہے، آگے جا کے جیسے آتا ہے تطوع خیرن فہو خیر لہ والی بات۔ اس میں آپ نے جو ترجمہ فرمایا ہے وہ تھوڑا سا فرق ہے۔ دوسرے مفسرین ترجمہ کرتے ہیں کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے تھے اور پھر روزہ نہیں رکھتے تھے، فدیہ ان کے لیے تھا۔ اس میں صحیح بات کی ذرا وضاحت کرتی ہے جو آپ کی نظر۔ بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے میں ظاہر ہے کچھ علمی اختلافات بھی ہو جاتے ہیں۔ بعض اہل علم اس آیت کو اس طرح لیتے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ والذین یطیقونہ کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی مشکل سے روزہ رکھے، مشقت سے روزہ رکھے۔ تو میرے نزدیک صورتحال یہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اصل میں بالکل اسی طرح کا اسلوب اختیار کیا گیا جیسے ہم عام بول چل کہتے ہیں کہ بھائی آپ یہ کام کر سکتے ہوں تو آپ سفر کے لیے نکل جائیں۔ تو اب دیکھیے ہم نے سفر کے الفاظ تو بعد میں بولے ہیں، لیکن وہ پہلے بھی اسی طرح مقدر تھے۔ تو ایک بات جب ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں بعض اوقات ضمیریں اس طریقے سے آ جاتی ہیں، ان کو سمجھنے میں لوگوں کو تھوڑی سی غلطی لگی ہے۔ ہمارے نزدیک اس کا بالکل ٹھیک مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ ایک مسکین کو کھانا کھلانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ عربوں کے ماحول میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں ایسا نہیں تھا کہ ہر آدمی مسکین کو کھانا کھلانے کی طاقت رکھتا تھا۔ اب بھی ہم اپنے ماحول میں بیٹھ کر یہ بات کر لیتے ہیں، اس وقت ہمارے ملک میں بھی ایسے بے شمار لوگ ہیں جن کے پاس اپنے لیے 2 وقت کا کھانا نہیں ہے۔ تو اصل میں اس کی استطاعت کو بیان کیا گیا ہے، یعنی اگر تم میں سے کوئی یہ استطاعت رکھتا ہے، یہ ہمت رکھتا ہے کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے تو پھر وہ فدیے کے طور پر ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، اس کے لیے یہ لازم ہے۔ جو اس کی ہمت نہیں رکھتا، ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے پھر اب وہ درگزر ہوگا، الا یہ کہ وہ بعد میں روزہ رکھ لے۔ تو بعد میں روزہ رکھنے کے بارے میں بھی یہ بتا دیا گیا کہ جو لوگ روزہ ہی رکھیں ان کے لیے یہ بہتر ہے، اور اگر کوئی اس سے بھی آگے جا کر کوئی نیکی کا کام اپنے طور پر کرتا ہے، یہ دین میں ایک مستقل اصول ہے، تو اللہ اس کو قبول کرتے ہیں اور یہ اس کے لیے بہتر بھی ہوتا ہے۔ یعنی عبادات کا ایک حصہ تو وہ ہے جو ہم پر لازم کیا گیا ہے، ایک حصہ وہ ہے کہ جو اپنی طرف سے پیش کرتے ہیں، تو یہاں بھی اس کی ترغیب دی گئی۔ تو کیا یہ صورتحال پہلے کچھ تھی، بعد میں اس میں کوئی رعایت دی گئی یا اس میں سختی کی گئی؟ یہ بات کی آیت سے معلوم ہو جاتا ہے کہ پہلے مرحلے میں یہ رعایت دی گئی، بعد میں اس کو ختم کر دیا گیا۔ تو اس کی کیا حکمت تھی؟ اس کی وجہ بہت سادہ سی ہے۔ دیکھیے ہم رمضان میں تو ایک عمومی فضا ہوتی ہے، روزے رکھ لیتے ہیں، لیکن بعد میں روزے رکھنا ذرا مشکل چیز ہوتی ہے۔ تو شروع میں لوگوں کو عادی بنانے کے لیے یہ رعایت دے دی گئی، پھر اس کے بعد جب یہ محسوس ہوا کہ نہیں اب لوگ رمضان کے روزوں کی اہمیت سے بھی واقف ہو گئے ہیں، وہ سمجھ بھی گئے ہیں اس بات کو، ان کی تربیت بھی ہو گئی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں اب روزے ہی رکھنے چاہیے، اور اس کی وجہ بیان کی ہے کہ اللہ نے یہ پسند کیا کہ لتکملوا العدہ، یعنی تمہاری تعداد پوری رہے۔ اگر یہ 29-30 روزے میں نے فرض کیے ہیں تو تم میں سے ہر آدمی سال میں یہ روزے ضرور رکھ لے، یعنی اتنے تو رکھ ہی لے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے چھوٹ جائیں تو پھر اس کے روزے کم ہو جائیں، یعنی ظاہر ہے کہ اگر 10 روزے چھوٹ گئے ہوں گے تو پھر اس کے سال میں 20 ہی روزے ہوں گے۔ تو یہ فرمایا کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ لتکملوا العدہ، اللہ نے جو تم پر کرم فرمایا قرآن نازل کرنے کی صورت میں، تو اس کی شکر گزاری کے طور پر تم یہ پورے 30 ہی روزے رکھو۔ یہ بات ہے جو اس کے اندر۔ لیکن غام صاحب وہ بات جو اس وقت تدریج کے طور پر شروع میں رعایت دی گئی کہ آپ اگر روزہ رکھنے کی طاقت بھی رکھتے ہوں تو آپ فدیہ دے دیں اس کی جگہ، یہ بعد میں پھر اجازت منسوخ ہو گئی تھی؟ اس معاملے میں دیکھیے جو قرآن نے تعلیم ہمیں یہ دی ہے کہ جب آپ نئے لوگوں کو دین کے دائرے میں لاتے ہیں، ان تک دین پہنچاتے ہیں، تو اس طرح کی رعایت ملحوظ رکھنی چاہیے۔ یعنی وہ لوگ پہلے کس چیز کے عادی ہیں، ان کے حالات کیا ہیں۔ ہم لوگ بچپن سے روزہ رکھتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اگر کوئی آدمی نیا یہ مسلمان آپ ایک ایسی بات کر رہے ہیں جس میں کیا یہ ہم سمجھیں کہ آج ہم کسی کو بتائیں جو نیا مسلمان ہوا ہے یا کوئی نئی قوم مسلمان ہوئی ہے، تو کیا ہم یہ طریقہ اختیار کر سکتے ہیں؟ ہمارے فقہا نے اس کو بہت پیش نظر رکھا ہے، مختلف جگہوں پر پیش نظر رکھا ہے کہ جس وقت آپ نئے لوگوں کی بات کرتے ہیں تو کہاں سے شروع کریں گے، یعنی انہیں توحید بتائیں، انہیں نماز کی طرف رغبت دلائیں، پھر اس کے بعد باقی احکام بتائیں، اور پھر ان احکام میں بھی وہ رعایت ملحوظ رکھیں کہ جو رعایت کسی شخص کے احوال کے لحاظ سے ہونی ہے۔ جب ان کا علم بڑھے گا، ان کی تربیت بہتر ہو جائے گی، وہ آہستہ آہستہ پورے دین سے واقف ہوتے چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے خان صاحب، آج ہم ان آیات پر یہیں اکتفا کرتے ہیں۔ آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آج کے لیے جو حدیث کا انتخاب آپ نے فرمایا ہے، موطا کی غالباً روایت ہے۔ نہیں، یہ موطا کی روایت ہے۔ اس میں اصل میں مسئلہ یہ زیر بحث ہے کہ اگر گرمی ہے یا اس طرح کی صورتحال ہے کہ جس میں آدمی کے لیے روزے کو نبھانا مشکل ہو رہا ہے، تو کیا روزہ افطار کیا جا سکتا ہے؟ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس معاملے میں بیان ہوا ہے، اور یہ فتح مکہ کے موقع کے اوپر جو سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کا ذکر ہے، اور رمضان میں آیا، یہ رمضان کے روزے، روزے الفاظ بھی یہ ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج الی مکہ عام الفتح فی رمضان،
یعنی رمضان میں آپ جب فتح کے سال مکے کی طرف جا رہے تھے تو ایک مقام ہے حتی بلغ القدید، قدید کے مقام پر آپ پہنچے. اس مقام پر کچھ ایسی صورت پیدا ہوئی جو اصل روایت زیر بحث اس میں یہ ہے کہ لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالارض یصب الماء علی رأسہ من العطش او من الحر. یعنی یہ کہتے ہیں راوی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے سر پر پانی ڈال رہے ہیں. وجہ اس کی پیاس بھی ہو سکتی ہے اور وجہ اس کی گرمی بھی ہو سکتی ہے. ظاہر ہے کہ پیاس گرمی ہی میں یہ صورت پیدا کر دیتی ہے کہ وہ ناقابل برداشت ہو جائے. ثم قیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ان طائفۃ من الناس قد صاموا حتی صمت. یعنی حضور کو یہ بتایا گیا کہ آپ کو روزہ رکھتے دیکھ کر بہت سے دوسرے لوگوں نے بھی روزہ رکھ لیا ہے. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خود یہ محسوس کر رہے ہیں کہ میں نبھا لوں گا روزہ، اور آپ سر پر پانی بھی ڈال رہے ہیں. لیکن جب یہ بتایا گیا کہ باقی لوگوں نے بھی روزہ رکھ لیا آپ کے ساتھ، تو آپ نے محسوس کیا کہ جب یہ میرے لیے ناقابل برداشت ہو رہا ہے تو تاب دیگراں چرسد. تو اس موقع پر لوگوں پر لطف و کرم کے لیے اور عنایت کے لیے، اور یہ بتانے کے لیے بھی کہ اگر اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے تو روزہ کھولا جا سکتا ہے، افطار کیا جا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدید کے مقام پر ایک پیالہ منگوایا. یہ الفاظ یہ ہیں کہ فلما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالقدید دعا بقدح فشرب فافطر الناس. تو آپ نے اس میں سے کچھ پی کر روزہ افطار کر لیا اور پھر لوگوں نے بھی افطار کر لیا. تو گویا یہ سہولت آپ نے ان کو دی، قانون بھی بیان ہو گیا، اس طرح کے موقعوں پر رویہ کیا ہونا چاہیے وہ بھی بیان ہو گیا، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کتنی کریم النفسی تھی اور کتنی رعایت آپ نے لوگوں کی فرمائی. اور دین کا مزاج بھی اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس میں لوگوں کو کسی ایسی مشقت میں نہیں ڈالا جاتا جس کو اٹھانا ان کے لیے مشکل ہو جائے. یہ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ فرض عبادت میں بھی یہ صورت پیش آ جائے تو آپ اس اجازت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یعنی ایسی صورت پیدا ہو گئی ہے کہ یا تو پیاس اتنی شدید ہے، گرمی ایسی شدید ہے کہ اس میں کسی طرح سے بھی روزہ نبھانا آسان نہیں رہا. اور یہ چیز آپ نے خود محسوس کی. یعنی آپ کا پہلے اپنا عمل بیان ہوا ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ آپ سر پر پانی ڈال رہے ہیں، اور وجہ بیان کرتے ہیں وہ کہ گرمی شدید تھی، پیاس بھی لوگوں کو شدید لگی ہوئی تھی. اس طرح کی صورتحال میں جو مشقت پیدا ہو جاتی ہے، پہلے تو آپ کو اپنے ہی بارے میں توجہ رہی اور آپ نے غالباً یہ خیال کیا کہ میں اس طرح پانی ڈال رہا ہوں تو اس سے میں روزہ نبھا لوں گا. جیسے ہی یہ بتایا گیا کہ دوسرے لوگوں نے بھی آپ کو روزہ رکھتے دیکھ کر روزہ رکھ لیا ہے، تو پھر آپ نے یہی موضوع سمجھا کہ اس وقت روزہ افطار کر لیا جائے تاکہ لوگ بڑی مشقت میں نہ پڑیں. اور یہ اگر آپ خود نہ کرتے تو لوگوں کے لیے بھی مشکل ہوتا کہ وہ اس چیز کو کریں. آپ نے خود پانی کا ایک پیالہ پی کے یا کسی چیز سے روزہ افطار کر لیا، اور اس افطار کے بعد پھر لوگوں نے فافطر الناس، لوگوں نے بھی افطار. اچھا غامی صاحب، کیا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نبی کریم عبادات کے معاملے میں گو اپنے لیے ایک درجہ اوپر پسند کرتے تھے، لیکن اس صورتحال میں انہوں نے یہ دیکھا کہ لوگوں کو اگر میں نے خود روزہ وہ جاری رکھتے اپنا تو لوگوں میں بھی یہ ترغیب ہوتی کہ وہ بھی جاری رکھتے، تو ان کی وجہ سے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ یہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. دیکھیں نا، روزہ رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت ہے، اس میں اللہ کے حکم پر ہم نے اپنے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے کہ ہم کوئی چیز کھائیں گے نہیں، پئیں گے نہیں. روزہ توڑنا یا روزہ کھول لینا یا روزہ افطار کرنا کوئی معمولی درجے کی چیز نہیں ہے. اس طرح کے موقعوں پر یہ ضروری تھا کہ حضور خود یہ کام کرتے تاکہ لوگ یہ محسوس کرتے کہ نہیں، اس میں ادنا درجے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور اس طرح ایک اہم بات دین کی سکھا بھی دی گئی، دین کی ایک بات سکھا بھی دی گئی، دین کا مزاج بھی واضح ہو گیا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کتنی شفقت اور کتنی کریم النفسی کے ساتھ معاملہ کرتے تھے وہ بات بھی واضح ہو. اچھا غامی صاحب، یہ جو روزہ ہے اس کو ہم روزہ توڑنا تو نہیں کہیں گے، یہ روزہ کھول رہا ہے، افطار کر لینا. اس میں الفاظ بھی ہے فافطر الناس. ظاہر ہے کہ یہ روزہ جو افطار کر لیا گیا ہے یہ بعد میں رکھا جائے گا. یعنی یہ پھر سفر میں جس طرح یعنی ایک روزہ جو گیا تو اس کی جگہ دوسرا روزہ رکھا جائے گا، روزہ رکھ لیا جائے گا. لیکن مشقت پیدا ہو گئی، یہ اس پیاس سے بھی ہو سکتی ہے، یہ بہت شدید دھوپ سے بھی ہو سکتی ہے، یہ سفر کی اس طرح کی مشقت کی حالت میں بھی ہو سکتی ہے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا لوگ مزدوری کر رہے ہوتے ہیں، دھوپ میں مزدوری کر رہے ہوتے ہیں. ابھی میں یہ دیکھ رہا تھا کہ بعض ایسے ملک ہیں جن میں 50 ڈگری تک ٹیمپریچر پہنچ جاتا ہے، اور وہ آؤٹ ڈور جو لوگ کام کرتے ہیں لوگوں کے لیے کوئی آسان نہیں ہوتا. اس طرح کی صورتحال اگر پیدا ہو جائے تو دین آدمی کی ہلاکت نہیں چاہتا. حضور نے یہ بتایا کہ اس میں پھر افطار کر لیں اور بعد میں کسی بہتر موسم میں یا سفر سے واپس آ کر آپ روزہ رکھ لیں. آپ صاحب بہت مختصر، اگر کسی جگہ پر یہ سختی بہت زیادہ ہو اور کسی آدمی کے لیے وہ روز کا معمول ہو تو پھر کیا کریں؟ اس میں پھر یہ کہ موسم بہتر انتخاب کر لیا جائے نا. اللہ تعالیٰ موسم میں تبدیلی تغیر کرتا ہی رہتا ہے، تو بہتر موسم میں روزے پورے کر لیں. یعنی اس کو اجازت دیں گے آپ اس معاملے میں؟ ظاہر ہے یہ تو اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے. من کہنا مریضاً علی سفرن میں جو چیز موجود ہے اسی پہ قیاس کر رہے ہیں. بہت شکریہ غامی صاحب. خواتین و حضرات، آج ہم نے آپ کی سہولت کے لیے کیا ہے کہ ہم اب جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کی کالز لینا شروع کر دیں گے تاکہ آپ زیادہ کالز ہمیں کر سکیں، ورنہ اکثر کالز رہ جاتی تھیں. اب آپ سے ملاقات ہوگی ایک وقفے کے بعد.